تیسری بات، زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے 10 رمضان کو مجھ پہ زکوٰۃ فرض ہوئی تو 10 رمضان ہی کو دینا ضروری نہیں ہے۔ اب اگلے سال 10 رمضان سے پہلے زکوٰۃ دینی ہے، پورے سال میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، پورے سال کے اندر کوئی خاص موقع ہو اس خاص موقع پہ دے دیں۔ رمضان کے اندر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، رمضان کے اندر زکوٰۃ دے، کوشش کرے کہ پورے رمضان کے اندر زکوٰۃ جو ہے وہ میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں اور رمضان کے اندر ہی زکوٰۃ سے فارغ ہو جاؤں۔ لیکن اگر کوئی پریشان ہے پیسوں کی وجہ سے، کوئی 50 معاملات ہے، یا اس نے اپنے رشتہ دار کے لیے رکھی ہوئی ہے، فلاں جاننے والے کے لیے رکھی ہے کہ اس کو میں وقفے سے دیتا رہوں گا، تو وقفے سے دے سکتے ہیں۔ یعنی پورے سال کے اندر، یعنی اگلے سال 10 رمضان سے پہلے یعنی 9 رمضان کو میں نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے فارغ ہونا ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ اس طریقے سے ادا ہوگی۔ ایک بڑی اہم بات کہ زکوٰۃ کس کو دینی ہے۔ دیکھیں جی، زکوٰۃ کے لیے مستحق زکوٰۃ ہونا شرط ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ لوگ سڑک چلتے ہوئے فقیروں جو مانگ رہے ہوتے ہیں جی صدقہ زکوٰۃ دے دو، ان کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، صحیح قول کے مطابق ان کو دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ کے لیے مستحق زکوٰۃ ہونا شرط ہے۔ مستحق زکوٰۃ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس، اس میں 2-3 اقوال ہیں لیکن جو خلاصۃ آسانی سے سمجھنے والی بات، جس کے پاس اتنا نصاب نہ ہو اور ضرورت سے زائد اتنا مال نہ ہو، یعنی 91,000 کے بقدر جس کے پاس سونا چاندی نقد وغیرہ نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، اور اس کے پاس ضرورت سے زائد سامان بھی اتنا نہیں ہے، تو اس شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ وہ آپ کا بھائی ہے تو بھی اس کو دے سکتے ہیں، آپ کی بہن ہے تو وہ بھی اس کو دے سکتے ہیں، بیٹے کو نہیں دے سکتے، بیٹی کو نہیں دے سکتے، یعنی جو آپ کے نیچے کے ہیں، بیٹا بیٹی، پھر پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو نہیں دے سکتے، اماں ابا، اور پھر دادا دادی نانا نانی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، یعنی جو آپ کے پہلا رشتہ ہے اس دینی اسلام کے اعتبار سے، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بھائی ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، اس کو دے سکتے ہیں، بلکہ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ ان کا حق ہے، قرابت کا حق بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دینی حق بھی ہے کہ وہ قریب ہیں، قرابت کا حق ہے، دینی حق بھی ہے کہ وہ رشتہ دار ہیں، اس وجہ سے ان کو دینا۔ مدارس کے اندر بھی دے سکتے ہیں، تعمیر کے اندر، مسجد کی تعمیر کے اندر، مدارسے کی تعمیر کے اندر، یہ اس میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے اندر پیسے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر کوئی راشن بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر آپ کسی کو گھر کا سامان لے کے دے سکتے ہیں، گروسری وغیرہ، یہ بھی زکوٰۃ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کا مستحق زکوٰۃ ہونا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مال کے اوپر اس کو مالک بنانا ضروری ہے، بالغ ہے نابالغ ہے اس کی کوئی قید نہیں۔ کوئی علاج معالجے کے لیے جیسے ہاسپٹلز وغیرہ زکوٰۃ لیتے ہیں، کوئی فاؤنڈیشنز وغیرہ زکوٰۃ لیتی ہیں، تو اس میں دیکھا جائے کہ وہاں پر شریعہ کمپلائنٹ ہے یا نہیں، یعنی شریعہ ڈپارٹمنٹ وہاں پر ہے یا نہیں۔ اگر شریعہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے تو پھر احتیاط کیجیے کہ بہت سے ادارے ہیں وہ زکوٰۃ لیتے ہیں لیکن وہاں شریعہ ڈپارٹمنٹ نہیں ہے۔ میرے جاننے میں بہت بڑی فاؤنڈیشن ہے جو کئی ممالک میں کام کرتی ہے، پاکستان کی فاؤنڈیشن ہے، کئی ممالک میں کام کرتی ہے، اور اس میں ہجڑوں کے حوالے سے بڑی کام کیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے جب میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر ایجوکیشن سیکٹر بہت بڑا ہے، اور اس میں کثرت سے تعداد ہندوؤں کی ہے کہ اب فاؤنڈیشن زکوٰۃ تو لے رہی ہے لیکن وہ ساری زکوٰۃ ہندوؤں کے اوپر لگا رہی ہے۔ جب پتہ کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کوئی شریعہ کمپلائنٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شریعہ ڈپارٹمنٹ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں پتہ ہے کہاں کہاں زکوٰۃ کے پیسے لگانے ہوتے ہیں۔ تو اب جو اس فاؤنڈیشن میں لاکھوں کروڑوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کہ وہ تو آپ کی زکوٰۃ ہندوؤں کو دے رہے ہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، زکوٰۃ تو مسلمانوں کو لگتی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے تجربات ہیں جس کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے ادارے کو زکوٰۃ دیں جہاں شریعہ کمپلائنٹ، جو ادارہ شریعہ کمپلائنٹ ہے، جو بھی فاؤنڈیشنز ہیں کام کر رہی ہیں پاکستان میں، بہت سی فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں، مدارس اور مساجد، لیکن جہاں زکوٰۃ کے حوالے سے قابل اعتماد ذرائع ہیں وہاں پر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سمجھ لے۔